پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک ایسی مبارک اور ببرکت سورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین جانیں زندگی بھر کے لیے اپنے ہر دشمن سے آپ حضرات چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اور آپ اپنے دشمن سے پریشان آ گئے، سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا دشمن باز نہیں آتا ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ حضرات قرآن مقدس کی اس مبارک اور ببرکت سورت کو 3 مرتبہ روزانہ سن لیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی کاروبار میں لاس نہیں کروا پائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں یا آپ کے بچوں کے اوپر کوئی جادو کروانا چاہتا ہے یا آپ کے کاروبار میں بندش لگوانا چاہتا ہے تو آپ حضرات روزانہ 3 مرتبہ اس سورت کو سن لیں۔ اس کے بعد میں اب حضرات اس سورت کی یہ کرامت اب حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ہر طرح کا دشمن، ہر طرح کی جادو، ہر طرح کی بندش آپ کے کاروبار سے، آپ کے گھر سے، آپ کے بچوں کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، تنگ دستی سے پریشان ہیں، بے برکتی سے پریشان ہیں، اب حضرات قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ قرض ہے کہ قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ حضرات قرآن مقدس کی اس مبارک اور ببرکت سورت کو 3 مرتبہ سن لیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کا قرض غیب سے ادا ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا قرض کب ادا ہو گیا، آپ کے کاروبار سے بے برکتی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مقدس جیسی مبارک اور ببرکت کتاب نازل فرمائی، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ہر پریشانی کا حل اور ہر بیماری کے لیے شفا موجود رکھی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہم اور آپ میاؤں کے چکر لگانے سے بہتر ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کو سن لیں، اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے چمتکار دیکھیں گے کہ ہمیں کس قدر فائدہ ہوگا، کس قدر ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن مقدس کی مبارک اور پاورفل صورت ہے، اس میں نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب حضرات اس صورت کو دن میں 3 مرتبہ ضرور سنیں۔ دوستو چلتے ہیں صورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له
سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصغمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।